نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ کسی کا سوال تھا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے جسم کے بالوں کو کٹوا لے اور ناخنوں کو ترشوا لے، تو اگر یہ عمل کر بھی لیا جائے اور بعد میں جو باقی ذی الحجہ کے دن ہیں ان دنوں میں برش کرتے وقت، کنگھی کرتے وقت اگر کوئی بال نکل جاتا ہے، داڑھی کا نکل جاتا ہے، سر کا نکل جاتا ہے، تو پھر کیا اس کی صورت ہوگی؟ پہلی بات تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے جسم کے بالوں کو اگر کٹوانا چاہتا ہے تو کٹوا لے، ناخنوں کو ترشوانا چاہتا ہے تو ترشوا لے۔ یہ ایک طریقہ اور ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے قربانی کے حوالے سے جس نے جانور ذبح کرنا ہو۔ اگر ہم اس مسئلے کو مزید تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، جو سوال ہے آپ کا کہ برش کرتے وقت اگر داڑھی کا یا سر سے کوئی بال نکل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ یہ عمل اس شخص نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے اپنی ضرورت کے تحت اپنی داڑھی کے بالوں کو سنوارا یا سر کے بالوں کو برش کیا ہے، اور اس برش کرنے کی وجہ سے اگر سر کا بال ٹوٹ گیا ہے، داڑھی کا بال نکل گیا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ مثال کے طور پر حجاج کرام جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کی حالت کے اندر مختلف قسم کی پابندیوں میں سے ان کو گزرنا ہوتا ہے جس کا تعلق احرام کے ساتھ ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے، بالوں کو نہیں کٹوائیں گے، لیکن جس طرح حج کے موقع پر 3 دن تقریباً اس سے زائد بھی بعض اوقات احرام کی حالت میں رہنا پڑتا ہے، انسان وضو کرتا ہے، وضو کرنے سے داڑھی کے بال ٹوٹ جاتے ہیں، سر کے بال گر سکتے ہیں، تو ان کے اوپر کوئی حد نہیں لگتی کیونکہ یہ کام انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہوتا۔ وضو کیا، داڑھی کا خلال کیا یا ہاتھ مارا تو بال ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معاملہ کہ اگر اس نے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے سر یا داڑھی سر کے بال کٹوا لیے ہیں، جسم کے بال کٹوا لیے ہیں، ناخنوں کو تراش لیا ہے، لیکن ان اگلے دنوں کے درمیان قربانی سے پہلے اس کے جسم سے کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار یہ بھی ایک عمل ہے، نیک عمل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں۔ تو اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر منحصر ہے کہ میں نے کون سا کام کس نیت سے کیا۔ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ناخن اور بالوں کو اگر میں نے کٹوایا، ترشوایا ہے تو میری نیت یہ ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا فرمان ہے، اس لیے میں نے یہ کیا۔ وضو کرتے وقت یا ویسے برش کرتے وقت اگر کوئی بال گرتا ہے تو میری نیت تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، لہٰذا اگر بال ٹوٹ جاتا ہے تو گر جاتا ہے تو اس کی وجہ سے قربانی کے عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی نے میری نیت کے مطابق مجھے عطا فرمانا ہے اس میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، لہٰذا اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس میں کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہماری نیتوں کے مطابق ہی معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔